یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ میرے دوستو، مہنگائی بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل تبصرے نہیں ہے، اس کا حل واویلا نہیں ہے، اس کا حل اس ذات کی طرف رجوع ہے جو ذات ریٹ طے کرتی ہے، جس ذات کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، ایک پتا بھی۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ تیرا رب تو وہ ہے جس کے ارادے کے بغیر کسی شاخ کا کوئی پتا بھی ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرتا۔ اس کے اختیارات تو اتنے وسیع ہیں، اس کا کنٹرول تو اتنا مضبوط ہے، اس کا قبضہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے ارادے کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ مرکزی حکومت کوئی حکم کرے، صوبائی حکومت نہ کرے تو ہو جاتا ہے، وہاں سے ایک قانون نافذ ہوتا ہے، ادھر کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہا وہ ہوا، جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا۔ ہمارے نبی کی ایک دعا ہے، اس دعا کی فضیلت بھی سن لیجئے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو آ کے کسی نے کہا، حضرت آپ کو پتہ ہے آپ کے محلے میں آگ لگ گئی ہے، تو آپ بھی خبر لیں، ایسے نہ ہو کہ آگ آپ کے گھر تک بھی آ جائے۔ فرمایا نہیں، میرا گھر نہیں جلے گا، میرا گھر نہیں جلتا۔ ایک اور نے آ کے کہا، حضرت آپ کو پتہ ہے آپ کے یہاں آگ لگ گئی ہے، تو آپ بھی تو خیر خبر لیں نا۔ کہا نہیں، میرا گھر نہیں جلتا۔ ایک اور آیا، کہا حضرت آگ لگ گئی ہے، آپ بھی تو خبر لیں۔ فرمایا نہیں، میرے گھر کو نہیں لگے گی۔ چوتھا شخص آیا، کہا حضرت آگ لگی تو تھی لیکن آپ کے گھر کے قریب پہنچ کے بجھ گئی۔ تو پچھلے تین نے کہا، حضرت آپ بڑے یقین سے کہہ رہے تھے کہ میرے گھر کو نہیں لگے گی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ سرکار نے کلمات سکھائے تھے اور فرمایا تھا جو صبح کو یہ شام کو یہ کلمات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی، جان کی، مال کی، اس کی ذات کی اپنی قدرت سے حفاظت کریں گے۔ میں نے وہ پڑھ رکھے ہیں، لہذا مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں، میں نے وہ پڑھ رکھے ہیں، لہذا مجھے ٹینشن نہیں کہ میرا گھر جلے گا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے نبی کے الفاظ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ آگے پوری دعا ہے، یہ الفاظ بتانے تھے، ما شاء کان، ما شاء اللہ کان، اللہ پاک نے جو چاہا وہ ہوگا نہیں، وہ ہو گیا۔ وما لم یشاء لم یکن، جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا، جو ہوا اللہ کے چاہنے سے ہوا، جو نہیں ہوا اللہ کے نہ چاہنے سے ہوا، نہ چاہنے سے نہیں ہوا۔ اللہ چاہتا تو ہو جاتا، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا۔ جو رب اتنا طاقتور ہے، جس کے اختیارات اتنے وسیع ہیں، تو اس کی طرف رجوع کرنے سے مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ اچھا پھر اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کے کلام کے اسرار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا وَأَنِيبُوا إِلَى الْجَبَّارِ، جبار کی طرف رجوع کرو، وَأَنِيبُوا إِلَى الْقَهَّارِ، قہار کی طرف رجوع کرو، یہ نہیں کہا۔ وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ، یہ بھی نہیں کہا۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ بھی تو، اللہ کا نام بھی تو ہیبت والا ہے، اللہ کا نام بھی تو شان اور عظمت والا ہے۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس ذات کی طرف رجوع کرو جو ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جو حقیقی پالنے والا ہے، ماں بھی پالتی ہے لیکن حقیقی پالنے والی وہ نہیں ہے، حقیقی پالنے والا تو اللہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ ماں سے بڑا
پالنے والا ہوا نا، ماں سے زیادہ مہربان ہوا، ماں سے زیادہ پالنے والا ہوا. تو فرماتے ہیں رجوع کرو ذات کی طرف جو ماں سے زیادہ مہربان ہے. تمہارا پروردگار ہے، کوئی پرایا تھوڑا ہی ہے، تمہارا اپنا ہی تو ہے. ربکم، یہ بھی نہیں کہا وَأَنِيبُوا إِلَى الرَّبِّ، رجوع کرو پروردگار کی طرف. یوں نہیں کہا وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف. تمہارا اپنا ہے، پرایا نہیں ہے. تمہاری نہیں سنے گا، تم رجوع تو کر کے دیکھو نا، سنے گا تمہاری. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، جھک جاؤ نا اس کے سامنے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ پاک کی طرف رجوع کرو، اللہ پاک کے سامنے جھک جاؤ. اگر نہ جھکے تو ایسے نہ ہو کہ کوئی ایسا عذاب مسلط ہو جائے جو پھر ہٹنے ہی نہ پائے. ثم لا تنصرون، جو ہٹنے ہی نہ پائے. میرے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کی جماعت کے ایک فرد ہیں. لہٰذا ہمیں اس موقع پہ وہ کرنا ہے جو انہوں نے بتایا، جو انہوں نے دکھایا، جو انہوں نے کر کے دکھایا. آپ مسجد میں تشریف لائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے. آپ نے کہا ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہے؟ کہا جی. فرمایا قم فصلی، اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. آندھی آئی فوراً مسجد، آندھی آئی مسجد، دھواں دھار بارش ہوئی مسجد، بیماری آئی مسجد، تنگی آئی مسجد. آپ کے گھر میں فاقہ آتا تھا، آپ کے گھر میں بھوک آتی تھی. ہمیشہ آپ کا معمول تھا جب کبھی آپ کے گھر میں بھوک آتی تھی، فاقہ آتا تھا، تنگی آتی تھی، کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، تو آپ گھر میں تشریف لاتے اور گھر والوں سے کہتے کچھ کھانے کو ہے؟ کہتے نہیں. آپ فرماتے پھر نماز پڑھو نا، نماز پڑھو نا. ارے گھر والے یہ نہیں کہہ رہے آپ کما کے لائیں نا، آپ ہمیں کہہ رہے نماز پڑھنے کو. آپ کما کے لائیں نا، گھر میں نہیں ہے تو آپ کما کے لائیں، مردوں کا کام ہوتا ہے یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ فرما رہے ہیں نماز پڑھو نا. پھر یہ فرما کر آپ قرآن کی دلیل میں آیت پڑھ لیتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے میرے نبی گھر والوں کو کہیے کہ نماز پڑھیں، آپ بھی نماز پہ جمے رہیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی نماز پہ جمے رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ کمایا کریں، روزی تو آپ کو ہم دیں گے. کتنی واضح بات ہے یار، کتنی واضح بات ہے. لیکن یہ واضح بھی سمجھ میں تو اس سے آئے نا جو یہ سنتا ہو، جو گانے سنتا ہو، ڈرامے دیکھتا ہو، فلمیں دیکھتا ہو، جیسے اللہ سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، نبی سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، جو قرآن سے بور ہوتا ہو، حدیث سے بور ہوتا ہو، علماء کی باتوں سے بور ہوتا ہو، اہل اللہ کی صحبت میں اس کا دل نہ لگتا ہو، تو بتائیے اس کو واضح بات بھی کیا سمجھ آئے گی؟ اللہ نے مہنگائی بھیجی ہے. کس نے بھیجی ہے؟ اللہ نے بھیجی ہے. اور اس موقع پہ کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے نبی کی زندگی سے ڈھونڈیں، وہ کریں. ہم وہ کریں گے، دو فائدے ہوں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور مسئلہ حل نہ بھی ہوا اللہ راضی ہو ہی جائے گا. دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اس موقع کی سنت پر عمل ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی میں ہیں کہ ہر موقع کی سنت پہ عمل کیا جائے. مہنگائی آئی تو اب سنت کیا ہے؟ اللہ پاک کی طرف رجوع ہے، اللہ پاک کے سامنے جھکنا ہے. بتائیے جب سے یہ 150 روپے آٹا 1 کلو ہو گیا ہے، نمازی بڑھیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، نمازی بڑھیں؟ عورتوں نے پردہ شروع کیا ہے، نوجوانوں نے فلمیں دیکھنا چھوڑ دی ہیں، شادیوں میں ڈانس ختم ہوا ہے، شادیوں میں شراب بٹنا بند ہوئی ہے، فیس بک اور یوٹیوب اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کم ہوا ہے.
تو پھر ہم حل کی طرف تو نہیں جا رہے نا. ہمارے مسئلوں کا حل ہر موقع کی سنت پہ عمل ہے. اس موقع کی سنت ہے، صبر کرو، اللہ پاک کی طرف رجوع کرو، واویلا نہ کرو، اللہ سے مانگو، اور دیکھو کس جرم کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے، اس جرم کو چھوڑ دو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے مہنگائی آئے گی. جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے، زمیندار عشر نہیں دیں گے، مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مہنگائی آئے گی، قحط سالی آئے گی. جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو مہنگائی آئے گی. یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو مہنگائی آئے گی. ہمارا صرف ہول سیلر ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، ہمارا تو 10 روپے کی لال مرچیں بیچنے والا بھی ناپ تول پہ کمی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے. یہ دوائیاں بیچنے والے کیا کرتے ہیں؟ یہ سبزیاں بیچنے والے کیا کرتے ہیں؟ یہ پھل بیچنے والے کیا کرتے ہیں؟ یہ کریانے والے کیا کرتے ہیں؟ یہ مسالے بیچنے والے کیا کرتے ہیں؟ تنم ہما شد داغدار پمبا کجا کجا نہم، سارا ہی جسم داغدار ہے. ہمارا ہر شعبے کا ہر شخص ہی اللہ کو ناراض کرنے میں لگا ہوا ہے. تو حالات تو خراب ہوں گے نا، حالات تو خراب ہوں گے. کیچڑ میں پاؤں پھنس گیا ہے، کیچڑ میں پاؤں پھنس گیا ہے، زور لگایا تو جوتا اندر رہ گیا، پاؤں باہر آ گیا. اب اس پہ کوئی تجزیے کرے، تبصرے کرے، اور اس پہ کوئی جلوس نکالے، جلسے نکالے، اور اس پہ میڈیا پہ بیان دے، ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو وائرل کرے. یہ تو اس کا حل نہیں ہے، یہ اس کا حل نہیں ہے. بھئی آپ سے نہیں نکل رہا، ایک اور کو بلا لو، زور لگا کے کر لو. مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل تبصرے نہیں ہے، مسئلے کا حل واویلا نہیں ہے. کسی کو بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ حضور نے اس موقع پہ کیا کیا تھا. مہنگائی صرف آج نہیں ہوئی، ہمیشہ ہوئی ہے. اس موقع پہ حضور کا کیا فرمان ہے، اس موقع پہ اللہ کی کیا مرضی ہے، اس موقع پہ ہمارے نبی کی کیا سنت ہے، اس موقع پہ حضور نے کیا بتایا ہے، کیا کیا ہے. اگر ہم وہ کریں، اللہ پاک بڑے قادر ہیں. حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کبھی کہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سارے شہر بہہ جائیں گے. اچانک بادل پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، نیلا آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور روزانہ ہوتا ہے. کالی رات اچانک دن آ جاتا ہے، روشن دن اچانک رات آ جاتی ہے. شدید سردی اچانک سویٹر اتر جاتے ہیں، جیکٹیں اتر جاتی ہیں، ٹوپے اتر جاتے ہیں، اور صرف سنگل کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اچانک ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دم کوٹ آ جاتے ہیں، ایک دم شالیں آ جاتی ہیں. جو اللہ سردی سے گرمی کر دیتا ہے، گرمی سے سردی کر دیتا ہے، رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدل دیتا ہے، اور دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے سے بدل دیتا ہے. دوستو وہ مہنگائی کو سستائی سے بدل سکتا ہے. لیکن اس حل کی طرف اگر ہم جائیں تو ہو سکتا ہے، حل کی طرف. اور وہ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ایک، سارے دکاندار ناپ تول کی کمی چھوڑ دیں. کتنا کمائیں گے؟ کتنا کمائیں گے؟ کتنا کمائیں گے؟ 100 گرام کی بجائے آپ نے 95 گرام دیا، کتنا کمائیں گے آپ؟ کہاں لے جائیں گے؟ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا؟ حرام طریقے سے آیا ہوا پیسہ کبھی آپ کے نفع میں استعمال نہ ہوگا، یہ ہمیشہ آپ کے نقصان میں استعمال ہوگا. یا تو ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، یا واپڈا والوں کے پاس جائے گا، یا پھر آپ کے بچے کو اللہ کسی ایسے
فیل میں مبتلا کر دے گا کہ آپ روتے ہی رہیں گے، آپ کا بچہ پیسے بہاتا ہی رہے گا، آپ بے بس اور مجبور ہو جائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ بچے کو ذبح تو کر نہیں سکتے، بکری تو ہے نہیں کہ بھئی ذبح کرو چلو چھوڑ دو اس کو، مرغی تو ہے نہیں کہ بھئی چلو ذبح کر دو جان چھوڑو دوسری مرغی لے آئیں گے، اولاد ہے ذبح بھی نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے بے بس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جتنے نشئی ہیں، جتنے ہیرونچی ہیں، ان کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ نشئی ہوں، یہ ہیرونچی ہوں؟ نہیں چاہتے، لیکن اللہ نے کر دیا ہے۔ حرام طریقے سے آیا ہوا پیسہ کبھی فیور میں نہیں جائے گا، ہمیشہ مسائل کھڑے کرے گا۔ جس گھر میں 1 روپیہ بھی حرام کا آیا، اس گھر میں مسئلہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ اس مسئلے کو نہ کوئی وظیفہ روکے گا، نہ کسی بزرگ کی دعا روکے گی، اس لیے کہ وہ مسئلہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو اللہ کے لشکر سے کون ٹکرائے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں یہ مہنگائی چلی جائے، یہ سارے دکاندار، تاجر، چھوٹے بڑے، ہول سیلر، اور یہ جو چھوٹے سے، یہ سب کے سب ناپ تول کی کمی چھوڑ دیں۔ لیکن یہ کیوں چھوڑیں گے؟ ان کے گھر تو چل رہے ہیں، ان کے تو چولہے جلے ہوئے ہیں، مسئلہ تو میرے مسکین غریب کا ہے۔ یہ ناپ تول میں جو کمی ہے نا، یہ اتنا اللہ کو ناپسند ہے، اتنا اللہ کو ناپسند ہے، اتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ کچھ نہ پوچھیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی۔ کسی قوم پہ اللہ پاک نے وہ مار نہیں ماری جو مار ان کو ماری۔ پتھر برسے، اولے برسے، فرشتے نے چیخ ماری، ہوا چلی، اڑا اڑا کے پھینکا، کسی پہ وہ عذاب نہیں آیا جو ناپ تول میں کمی کرنے والوں پہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق کو ستاتے تھے۔ مخلوق کو ستانے والے کو اللہ پاک عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ کاش کہ ہمارے حکمران سیکھیں، عبرت کا نشان بننے والوں سے سیکھیں۔ کاش کہ ہمارے حکمران سیکھیں۔ پیٹ میں حرام ہے تو اس لیے عقل ہی کام نہیں کرتی آدمی کی۔ جب پیٹ میں حرام چلا جاتا ہے تو مت ماری جاتی ہے۔ پیٹ میں حرام جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ مت ماری جاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی بات پھر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاک چیزیں کھانا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پھر نیک اعمال کرو اور نیک اعمال کرو۔ کیا مطلب؟ پاک ہوگا تو نیک کام ہوگا، پیٹ میں پاک نہیں ہوگا تو نیک کام نہیں ہونے کا، پھر نیک کام نہیں ہوگا، ہوگا بھی تو مردود ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، ناجائز پیسہ لے کر جو حج پہ جائے، ناجائز پیسہ لے کر جو حج پہ جاتا ہے اور وہ حج پہ جا کے کہتا ہے لبیک اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کہتے ہیں لا لبیک تیری حاضری مردود ہے، دفعو یہاں سے، تیرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حرام پیسے لے کے آئے ہو میرے گھر کا طواف کرنے، لا لبیک تیری حاضری مردود ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں یہ مہنگائی چلی جائے تو یہ ناپ تول کی کمی چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ کل کی چیز آج کی کہہ کے لوگ بیچتے ہیں، یہ تو مزدوروں کا حال ہے۔ کل کے چھولے آج کے کہہ کر بیچتے ہیں، کل کی بریانی آج کی کہہ کے بیچتے ہیں۔ ایک دوسرا، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ 40واں حصہ مانگا ہے اللہ نے،
صرف 40واں حصہ مانگا ہے. اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، اللہ نے آپ سے صرف 2,500 مانگے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے لیے نہیں مانگے، اللہ نے اپنے لیے نہیں مانگے. اللہ کہتے ہیں اپنے غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹو، ان کی دعائیں لو. اپنے رشتہ داروں میں نہیں ہے تو غیر رشتہ داروں میں، غریبوں میں سے بانٹو، وہ تمہیں دعا دیں گے، تمہارا کام ہو جائے گا. صرف 40واں حصہ. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو 40واں حصہ نکال لیتا ہے اللہ اس کے 39 حصوں کی حفاظت کا ضامن ہے. ضامن ہے. کبھی پوری زکوٰۃ نکالنے والے کو مالی نقصان نہیں ہوگا. یہ پکی بات ہے. جن دکانداروں کی دکانوں کو آگ لگ گئی، ان کی دکانوں کے دیوالی ہو گئے، ان کی فیکٹریاں بند ہو گئیں، ان کے کارخانے بند ہو گئے، جن کی زمینیں سیلابوں میں بہہ گئیں، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے یہ عشر نہیں دیتے. اس لیے کہ حضور کی بات سچی ہے، حضور کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. ہماری کاؤنٹنگ میں شک ہو سکتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی فیکٹری ہے جوس کی، کہنے لگے دیوالیہ ہو گیا، مقروض ہو گئے ہم. میں نے کہا کیسے ہو گئے؟ اتنی اچھی خاصی فیکٹری چل رہی تھی. کہنے لگے بات یہ ہے کہ جوس بنا رہے تھے، اس میں کیمیکل زیادہ ڈل گیا، اس کے پیک بن گئے، پورے ملک میں چلے گئے، اور وہ پھول گئے تو سب نے واپس کر دیے. اب اتنا سارا جو اس میں مٹیریل ڈالا وہ سارا گلے پڑ گیا. تو اب بجائے اس کے کہ کوئی نفع ہوتا، الٹا ہم مقروض ہو گئے. میں نے ان سے کہا زکوٰۃ پوری نہیں ہے. کہنے لگے نہیں، میرے والد صاحب بڑے دیندار ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ تو پورا حساب کتاب سے. میں نے کہا نہیں، آپ کی کاؤنٹنگ غلط ہو سکتی ہے، حضور کا تجزیہ غلط نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جہاں کہیں مالی نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگلے دن فون آیا اس کا، کہنے لگے میں نے اپنے ابا کو یہ بات سنائی، میرے والد صاحب نے بیٹھ کے اگلے پچھلے دفتر نکالے، حساب کیا تو واقعی زکوٰۃ میں کمی نکلی. اپنے گاہکوں سے تو 1-1 روپے کا حساب لیتے ہیں، خود بھی تو اللہ کو بھی تو حساب دیا کریں نا. ایسے ہی موٹی موٹی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، حساب ہی نہیں کرتے تو پھر مصیبت تو آئے گی نا. کیا آپ اپنے گاہکوں سے بھی ایسے ہی پیسے لیتے ہیں، موٹا لے لیتے ہیں، حساب ہی نہیں کرتے؟ ایک پیسے کا لوگ حساب کرتے ہیں. بھائی ابھی آپ کے پاس اتنے رہتے ہیں، آپ نے پہنچانے. یہی ہوا نا کہ لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے پیمانے اور ہیں. اللہ کو دینے کے پیمانے اور ہیں، مخلوق سے لینے کے پیمانے اور ہیں. 40واں حصہ زکوٰۃ نکالیں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ نکالیں، اور جن کے پاس سونا ہے وہ نکالیں. 1 تولہ بھی اگر آپ کے پاس سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، یہ ادا کرنی پڑے گی. آج کل سونا بہت مہنگا ہو رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ بن جاتی ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ دینی ہے. سونے کے ساتھ تھوڑا سا پیسہ تو ہوتا ہی ہے، سب کے پاس ہوتا ہے، تھوڑا سا پیسہ تو ہوتا ہی ہے. تو لہذا خالص سونا ہوتا پھر تو 7.5 تولہ کی شرط ہے، لیکن سونے کے ساتھ تھوڑے پیسے تو ہوتے ہی ہیں. لہذا 1 تولہ سونا ہے تب بھی زکوٰۃ دینی ہے. اس کا ریٹ لگوائیں، اس کا 40واں حصہ نکال دیں. نہیں آپ کے پاس نہیں ہے، اس کو توڑ کے، اس کو بیچ کے اس کا 40واں حصہ دیں. اللہ پاک کے حکم پہ ڈنڈی نہ ماریں، اللہ کے حکم میں ڈنڈی نہ ماریں، ورنہ ڈنڈا پڑے گا. سارا مال کسی وقت ایسا غرق ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسا جھٹکا آئے گا، بچے کو چوٹ لگ جائے گی، ڈاکٹر کہیں گے 4 لاکھ لاؤ، 5 لاکھ لاؤ، 10 لاکھ لاؤ. اللہ بڑا قادر ہے. زکوٰۃ ضرور دیں جن پہ اللہ نے فرض کی ہے، اور اللہ پاک کی طرف رجوع کریں. اللہ پاک کی طرف کیا کریں گے؟ رجوع کریں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو. شرماتے کیوں ہو بھائی؟ تمہارا رب ہی تو ہے. کتراتے کیوں ہو؟ گھبراتے کیوں ہو؟ نا امید کیوں ہو؟ رجوع کرو، وہ تمہارا رب ہے. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے جھک جاؤ.
جب بندہ اس کے سامنے جھکتا ہے اسے بڑا پیار آتا ہے. یہ ہمارے مسئلے کا حل ہے.